اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے میں۔ انسان کی سوچ اور عقل اگر محدود ہو تو وہ کبھی بھی میں کے حصار سے باہر نہیں آ سکتا۔ وہ ہر لمحہ اپنی میں کا طواف کرتا رہتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتا۔ ہر وقت وہ اپنی ذات کے ارد گرد اور اپنی میں کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے۔ میری پڑھائی، میرا کیریئر، میری شادی، میرے ماں باپ، میرے بچے، میرا گھر، میرے رشتہ دار، میرے دوست احباب، میرا سٹیٹس، میری گاڑی، پھر میرے بچوں کے بچے، پھر ان کے رشتہ دار، میری زندگی، میرا ارادہ، میری مرضی، اور بس میرا میرا کرتے ہی اپنی قبر میں اتر جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا ہے کہ غافل کیے رکھا تم کو بہتات کی کثرت نے حتیٰ کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ یعنی ساری زندگی ہم بہتات کی کثرت کی وجہ سے ایک سراب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کہ زندگی میں یہ بھی بنا لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی جوڑ لیں، یہ رہ گیا، یہ کر لیں، حتیٰ کہ ہم اپنی قبروں میں جا پہنچتے ہیں اور سارا کچھ پیچھے کا پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آگے لے جانے کے لیے ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا، ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ مگر جو انسان اپنی ذات کے خول سے باہر نکلتا ہے وہ زمین و آسمان پر غور کرتا ہے، وہ اپنے خالق اور اس کی مخلوق اور اس کی تخلیق پہ غور کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ خالق نے یہ جو تخلیق کیا ہے یہ باطل نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ صرف میں اور مجھ سے وابستہ چیزیں ہی سب کچھ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق کی طرف نگاہ کرتا ہے اور ان کی مدد کرنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ صرف اپنی میں کے کشکول کو ہی نہیں بھرتا رہتا اور نہ ہی صرف اس کشکول کو لے کے پھرتا رہتا ہے، بلکہ لوگوں کی الجھنیں بھی سلجھانے کی کوشش کرتا ہے اور سرخرو ہو کر اپنے خالق کے روبرو ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ کبھی بھی اپنے میں کے خول سے باہر نہیں نکلتے وہ کبھی بھی مخلوق کے بارے میں نہیں سوچتے۔ مخلوق اور خالق کے بارے میں وہی سوچتے ہیں جو کہ میں سے باہر نکلتے ہیں۔ قبر ہر ایک انسان کی منزل ہے، وہ چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہر ایک کو قبر میں جانا ہی جانا ہے، اور قبر سب کی ایک ہی جیسی ہوگی، اندر سے باہر سے جو مرضی ہو جائے۔ باہر سے ہم اس کو جس طرح سے مرضی بنا لیں لیکن اندر سے سب کی قبریں بھی ایک ہی جیسی ہیں، اور سب کے ساتھ جو حساب کتاب ہونا ہے یا جو سب کے ساتھ سلوک ہونا ہے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی سب نے اکٹھے ہی کھڑے ہونا ہے۔ بچیں گے صرف وہ لوگ جنہوں نے میں کی گھاٹی کو عبور کر لیا اور مخلوق کی طرف نگاہ کی، جو صرف خود پرستی کا شکار نہیں رہے اور نہ صرف خود پسندی کے خول میں ہی بھٹکتے رہے بلکہ وہ خود پرستی اور خود پسندی کے خول سے باہر نکلے۔ گھاٹی تو ہر ایک کو چڑھنی ہی پڑے گی، چاہے کوئی اپنی ذات کے ارد گرد گھومتا رہے یا اپنی ذات سے اوپر چڑھ کے اس گھاٹی کو عبور کر لے تو پھر خالق خود اس کا ہو جاتا ہے۔ گھاٹی انسان کو نفس کو مار کر عبور کرنی پڑتی ہے۔ جو انسان اپنے نفس کا غلام ہو جائے وہ کبھی بھی اس گھاٹی کو پار نہیں کر سکتا، اور جو انسان اپنے نفس کو مارتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، وہی اس گھاٹی کو عبور کرتا ہے۔ شروع میں یہ بہت مشکل لگتا ہے، بہت تنگی ہوتی ہے، مگر اس کے بعد فراخی ہے، اس کے بعد سب کچھ کشادہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد کی منزل پھر خود خالق کائنات ہے۔ یہ زندگی اتنی بڑی نہیں ہے کہ ساری کی ساری ہم تجربوں کی نظر کر دیں۔ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو سب پر عیاں ہیں لیکن پھر بھی ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جتنا انسان کے اندر آخرت کا یقین پختہ ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کا ایمان بڑھتا جائے گا اور انسان آسانی سے گھاٹی پر چڑھ جائے گا اور محسنین میں شامل ہو جائے گا۔ موت زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اس لیے ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس حقیر سی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر لگانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر اس کی ذرا سی بھی وقت ہوتی تو وہ کبھی کسی کافر کو اس کا کوئی حصہ نہ دیتا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی
کوئی وقت نہیں۔ اللہ نے تو یہ زندگی اور یہ دنیا صرف امتحان کے لیے بنائی ہے، اور جو یہاں ہی جنت حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں نا، وہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ جو لوگ یہاں کی زندگی کو ہی جنت بنانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اپنی ساری انرجی، اپنا سارا پوٹینشل یہیں پر ہی صرف کر دیتے ہیں، صرف یہیں پر ہی لگے رہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جتنی آسودگی حاصل کر لیں ہم کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خلا رہ جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کوئی پرابلم نہ ہو، جس کو کوئی پین نہ ہوئی ہو، جس نے زندگی میں کبھی کوئی سفرنگ نہ دیکھی ہو یا کسی ٹرائل سے نہ گزرا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس زندگی میں ہر انسان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے، لیکن اس کے بعد کی جو منزل ہوتی ہے نا، وہ بڑی آسان ہوتی ہے۔ جو اس دنیا کو آزمائش کی جگہ سمجھ کر اپنی آخرت کے لیے کھیتی لگاتے ہیں، وہی آخر کار اس کو کاٹیں گے۔ جو بھی انسان بوتا ہے نا، جو بوئے گا وہ وہی کاٹے گا۔ اگر آپ نے آم کا درخت لگایا ہے نا، تو اس سے کبھی بھی سیب نہیں اگ سکتے۔ اگر آپ سیب کا درخت لگائیں گے تو اس میں سے سیب اگیں گے۔ کسی اور درخت سے آپ سیب یا آم نہیں اتار سکتے۔ اسی طرح انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ انسان جس چیز کے لیے سعی یا کوشش کرتا ہے اس کو وہی ملتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں اگر آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ بوئیں گے تو جا کے کاٹیں گے، ورنہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے اور وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ اسی زندگی میں اور اسی دنیا میں رہ کر کر سکتے ہیں۔ جب ہمارا وقت ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس سوائے افسوس اور ملامت کے کچھ نہیں بچے گا، پھر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کے بعد تو بڑے سے بڑا کافر بھی ایمان لے آئے گا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے۔ پھر تو کسی کا ایمان اس کو کوئی نفع نہیں پہنچائے گا۔ ایمان تبھی نفع پہنچائے گا جب تک ہم موت سے پہلے اس دنیا میں اپنے لیے جو کما لیں گے۔ تو ہم سب کو اپنی محض سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی عقل کو اور اپنی سوچ کو محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو وسیع کرنا چاہیے، اور صرف اپنی ذات کے بارے میں یا اپنی ذات سے جڑے لوگوں کے بارے میں ہی نہیں سوچتے رہنا چاہیے، بلکہ خالق کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں، اس کی مخلوق کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، اور خالق کی اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے نفس کو مارنا چاہیے۔ نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس سے چھٹکارا نہیں پاتے اور جب تک ہم اپنے دل سے مال کی محبت ختم نہیں کر سکتے، ہم اللہ کو نہیں پا سکتے۔ مال کی محبت اور اللہ کی محبت دونوں ایک ہی دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ جو انسان مال کی محبت میں مبتلا ہے وہی اپنی میں کے ارد گرد گھومے گا۔ جس انسان کو مال کی محبت نہیں ہے، اس کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہوگی تو وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ صرف اپنی ذات کے بارے میں یا اپنی ذات سے جڑے لوگوں کے بارے میں سوچتا رہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوچے گا اور ہمیشہ کوشش کرے گا کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے، کیونکہ یہ دنیا بھی فانی ہے اور یہ زندگی بھی جو ہے وہ ٹیمپرری ہے۔ الٹیمیٹلی ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے، سب کو اپنی اپنی قبر میں جانا اور اس کے بعد اللہ کے روبرو کھڑے ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا اللہ کی بارگاہ میں جا کے حساب دینا ہی دینا ہے۔ کوئی انسان اس سے بری نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اس سے بری ہو۔ ہم اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اپنے لیے آخرت کے لیے کمائی کریں اور جا کے وہاں پر حساب دیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں پر ہم صرف اور صرف کما سکتے ہیں، بو سکتے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں جا کے کاٹیں گے۔ تو ہم سب کو اپنی ذات سے باہر نکلنا چاہیے اور لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سرخرو ہونے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کے اندر سے میں ختم کر دے اور اپنی محبت بسا دے اور ہمارے دلوں سے مال کی محبت بھی ختم کر دے اور ہم سب کے دل کو پاک اور صاف کر دے اور ہمارے دلوں کے اندر اپنا نور بھر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔